میرے دوستو، اپنی آواز، نبی کی آواز کے اوپر دیہاتی سمجھتے ہو؟ دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، ویلیجر، عربی، بدو، معلوم ہے؟ وہ زمانے میں ایک دیہاتی تھے۔ اب وہ دیہاتی مطلب بالکل ان پڑھ، آج کے زمانے کا دیہاتی نہیں، آج کے زمانے کا گاؤں والا بھی موبائل کی دنیا میں شہر والوں سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے خاندیش کا رہنے والا ہے، مہاراشٹر کا رہنے والا، کوئی چھوٹے موٹے گاؤں کا رہنے والا، لیکن موبائل کا بادشاہ ہوگا، ایسا موبائل میں کام کرتا ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس زمانے کا دیہاتی نہیں، اس زمانے کے دیہاتی بڑا بڑا پگڑ پہنتے تھے، وہ میلا کچیلا کپڑا ہوتا تھا۔ ایک دیہات، سننے جیسی بات ہے، ایک دیہاتی آئے، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دیہاتی آئے، اور ہمارے عربی زبان میں اگر کسی کو پوچھنا ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آج کل عربی زبان میں پوچھتے ہیں ما بالک، کیونکہ نئی زبان آ گئی، ما بالک۔ پہلے زمانے میں پوچھتے تھے کیف حالک۔ اور جو دیہاتی تھے نا، ان کو اگر کسی کو پوچھنا ہو نا تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو ان کی زبان الگ ہوتی تھی، وہ آ کر کہتے تھے ہا کیا کہتے تھے؟ ہا اسی سے انگریزی والوں نے چرایا ہاؤ آر یو، پہلے نکلا تھا ہا تو وہ دیہاتی آئے اور بڑا مجمع بیٹھا تھا، تو آ کر کہا ہا یعنی ہمارے نبی کو کہا ہا یعنی آپ کیسے ہو؟ تو ہمارے نبی نے بھی کہا، تھوڑی بلند آواز سے ہمارے نبی نے کہا ہا یعنی تمہاری طبیعت کیسی؟ انہوں نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی، ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی؟ تو دیہاتی کو ایسا ہوا کہ میری آواز تو اونچی تھی لیکن میرے نبی کی آواز تو اس سے اونچی ہو گئی، تو دیہاتی کو یہ بتانا تھا کہ میری آواز اور بھی اونچی ہے، تو اس نے اور زور سے کہا ہاؤم، تو ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے کہا ہاؤم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل اے بی احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے نبی کی آواز اور نبی کی نماز۔ دوستو، بہت ہی اچھا بیان ہے، چلیے اس بیان کو ایک بار مل کر کے سنتے ہیں۔ نبی کی شان تو کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ نے ٹھیک ہے ہم کو نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم، بندوں کا حق ادا کرنے کا حکم، اللہ نے ہمارے نبی کو وہ رسپیکٹ دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو عزت، وہ احترام، وہ تفضیل، وہ تبجیل، وہ تکریم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، کہ اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کے پاس آؤ، بولو جب میرے نبی کے پاس آؤ، اپنی آواز کو نیچے رکھنا، بولو اپنی آواز والیوم نیچے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ چلو کسی نے اگر ہمارے نبی کی آواز کے اوپر، حالانکہ وہ تو بات کرنے آیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آیا ہے، لیکن بات کرتے کرتے بھی اللہ نے فرمایا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، تیری آواز میرے نبی کی آواز کے، اور اگر گیا کبھی بات کرتے کرتے بھائی کوئی ہنستے ہنستے تھوڑا زور میں بول گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ سوچو ہمارے نبی کا احترام کہ بات کرتے کرتے بھی اپنی آواز، بولو نبی کی آواز کے اوپر، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، آپ نے سنا کبھی؟ بھائی سنا کبھی؟ موبائل سے فرصت ملے تو سنے نا، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا پڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، او میرے صحابہ کو فرماتے، او میرے صحابہ جب تم نبی کے دربار میں جاتے ہو، نبی کی مجلس میں جاتے ہو، خیال رکھنا تمہاری آواز نبی کی آواز کے، یعنی آپس میں بات کرتے کرتے، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، آپس میں بات کرتے کرتے بھی تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ جائے، اگر گئی تو تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا، تمہارا کلمہ چھین لیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایمان چھین لیا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب نبی کے دربار میں جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ، آپس میں بات چیت کرو، اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر بولو نا، نہیں ہونا چاہیے۔
ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثابت، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ان کی قدرتی آواز بہت اونچی ہے. میں کچھ لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ جب بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آ گئے. کچھ لوگوں کی قدرتی نیچرل اس کا والیوم بہت اونچا ہوتا ہے. تو حضرت ثابت کا والیوم بھی بہت اونچا تھا. ان کو جب یہ آیت کا پتہ چلا کہ اگر ہماری آواز نبی کی آواز کے اوپر گئی تو ایمان جائے گا، انہوں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. سب گھر میں، نہ تعلیم میں آوے، نہ دین کی مجلس میں بیٹھے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. 5 دن ہو گئے وہ اپنے گھر میں روئے جا رہے. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دن کہا، او حضرت ثابت نظر نہیں آتے. کیا نام تھا ان کا؟ ثابت. بولو کیا نام تھا؟ کہا ثابت نظر نہیں آتے. ہمارے نبی نے فرمایا ان کے محلے میں رہنے والے، او معاذ، حضرت معاذ ان کے محلے کے رہنے والے، او معاذ تمہارے تو محلے کے رہنے والے ثابت، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ کہا ہو سکتا بیمار ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اب بھی جاؤ خبر کرو. کیا فکر تھی اپنے امتی کی کہ میرا امتی کیوں نہیں آیا، جاؤ. حضرت معاذ بھی روتے ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ ثابت بہت بیمار ہو گئے. کہا نہ وہ نہیں آئیں گے، وہ اب کبھی نہیں آئیں گے. آپ کہا کیوں، کیا ہوا کیا؟ کہا وہ ان کی آواز قدرتی طور پہ بہت اونچی ہے، اور انہوں نے مجھے روتے کہا کہ اگر میں آیا اور میرے نبی کے ساتھ بات کیا اور اگر میری آواز اوپر ہو گئی تو میرا تو ایمان چلا جائے گا. گھر میں نماز پڑھو وہ بہتر ہے، ایمان ہی جائے گا تو نہ دنیا میں محمد کا دیدار ہوگا نہ آخرت میں محمد کا دیدار ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فوراً حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا میرے نبی وہ ثابت بہت رو رہے، 5 دن سے رو رہے، ان کو بلاؤ اور ان کو کہہ دو تمہاری آواز قدرتاً اونچی ہے، اللہ نے ابھی سے تمہاری جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے دوستو اپنی آواز، نبی کی آواز کے اوپر دیہاتی سمجھتے ہو؟ دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، ویلیجر، عربی، بدو. معلوم ہے وہ زمانے میں ایک دیہاتی تھے. اب وہ دیہاتی مطلب بالکل ان پڑھ. آج کے زمانے کا دیہاتی نہیں، آج کے زمانے کا گاؤں والا بھی موبائل کی دنیا میں شہر والوں سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے خاندیش کا رہنے والا ہے، مہاراشٹر کا رہنے والا، کوئی چھوٹے موٹے گاؤں کا رہنے والا، لیکن موبائل کا بادشاہ ہوگا. ایسا موبائل میں کام کرتا ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ اس زمانے کا دیہاتی نہیں، اس زمانے کے دیہاتی بڑا پگڑ پہنتے تھے، وہ میلا کچیلا کپڑا ہوتا تھا. ایک دیہات، سننے جیسی بات ہے، ایک دیہاتی آئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب وہ دیہاتی آئے اور ہمارے عربی زبان میں اگر کسی کو پوچھنا ہو آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آج کل عربی زبان میں پوچھتے ہیں ماں بالک، کیونکہ نئی زبان آ گئی، ماں بالک. پہلے زمانے میں پوچھتے تھے کیف حالک. اور جو دیہاتی تھے نا ان کو اگر کسی کو پوچھنا ہو نا تمہاری طبیعت کیسی ہے تو ان کی زبان الگ ہوتی تھی. وہ آ کر کہتے تھے ہاؤ. کیا کہتے تھے؟ ہاؤ. اسی سے انگریزی والوں نے چرایا ہاؤ آر یو. پہلے نکلا تھا ہاؤ. تو وہ دیہاتی آئے اور بڑا مجمع بیٹھا تھا تو آ کر کہا ہاؤ، یعنی ہمارے نبی کو کہا ہاؤ یعنی آپ کیسے ہو. تو ہمارے نبی نے بھی کہا تھوڑی بلند آواز سے، ہمارے نبی نے کہا ہاؤ یعنی تمہاری طبیعت کیسی. انہوں نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی، ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی. تو دیہاتی کو ایسا ہوا کہ میری آواز تو اونچی تھی لیکن میرے نبی کی آواز تو اس سے اونچی ہو گئی. تو دیہاتی کو یہ بتانا تھا کہ میری آواز اور بھی اونچی ہے، تو اس نے اور زور سے کہا ہاؤ. تو ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے کہا ہاؤ. تو اس نے دیکھا اچھا میرے نبی کی آواز اتنی اوپر. اس نے اور، وہ دیہاتی اس نے اور زور سے چیخا ہاؤ. ہمارے نبی نے اور بلند آواز سے ہاؤ. اب یہ بڑا عجیب و غریب مسجد میں معاملہ. وہ ہاؤ کہہ رہے، ہمارے نبی اور آواز اٹھا رہے. وہ ہاؤ کہہ رہے، ہمارے نبی اور آواز اٹھا رہے. حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے ہمارے نبی کے پاؤں مبارک پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا وہ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو چلاتا رہے گا، آپ کیوں زور سے ہاؤم ہاؤم کہہ رہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں نہیں کہوں گا، اگر اس کی آواز میری آواز کے اوپر ہو جائے گی اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. میرے کو بھی معلوم ہے وہ دیہاتی ہے، وہ ہاؤم ہاؤم کرتا رہے گا، لیکن مجھے آخر تک اس کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس کی آواز کے اوپر میری آواز رکھنی پڑے گی. اگر اللہ نہ کرے میری آواز تھوڑی نیچے ہو گئی اور اس کی آواز اوپر ہو گئی
تو میرا یہ امتی جہنم میں چلا جائے گا، میرا یہ امتی جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کرو تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اور آواز سے اوپر والا مسئلہ ہے نماز کا، آواز سے اوپر والا مسئلہ ہے نماز کا۔ تو جو نماز نہیں پڑھے اس کا ایمان، اور جان بوجھ کر نہ پڑھے اس کا ایمان، بہت سارے، میں کہوں تو برا نہیں ماننا، غدار، دھوکے باز، نمک حرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ نبی کی آواز کے اوپر آواز گئی، ایمان گیا۔ اور وہ نبی جنہوں نے 7,000 مرتبہ اپنی امت کو کہا نماز 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 نماز، اور نالائق کمبخت 15 دن سے فجر کی نماز نہ پڑھے، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، مولانا جاوید، مولانا سراج، جس دن میں نے غوث پاک کی وہ بات سنی نا، پہلے میرے کو گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ غوث پاک کون؟ پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ان کی جب بات میں نے پڑھا نا کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے، بولو جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑے اور قضا نہ کرے، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، قضا نہ کرے، مر جائے، جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں انٹری نہیں، کیونکہ موت کے وقت اس کے پاس کلمہ ہی نہیں۔ تو جب یہ میں نے سنا نا، شروع میں تو بہت گھبراہٹ ہوئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا سخت فتویٰ دے دیا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانے کا، اس کو غسل بھی نہیں کرنے کا، اس کو کفن کا کپڑا بھی نہیں دینے کا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں انٹری بھی نہیں دینے کا۔ میرا دل بہت گھبرایا، لیکن جب یہ آیت کو میں نے دیکھا کہ جو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز اٹھاتا ہے، اللہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیتا ہے، تو جو نبی کی نماز کو چھوڑے گا اس کا ایمان کتنا دور چھین لیا جائے گا۔ اس لیے آج آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، وقت بہت کم ہے، 4 سے 5 منٹ میرے پاس باقی ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ایسا ایک ہاتھ اٹھا کے بولو گے، دونوں ہاتھ اوپر کرو 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 اور بولو انشاءاللہ، یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ کون کون پکا وعدہ نا؟ آج جمعہ